بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو فیا علی علیہ السلام مدد۔ ماہ شعبان تجھ پہ ہے احسان حسن کا، اترا ہے تیری ساتھ کو قرآن حسن کا، اور تجھ کو بنا گیا ہے مقدس ترین ماہ، قاسم سخی ہے سخی سلطان حسن کا۔ میں ہوں مذہب آل محمد کا طالب علم سید عاشور بخاری، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں تمام مومنین یقیناً خیریت سے ہوں گے۔ تمام عالم اسلام محبان محمد و آل محمد، اور بالخصوص حضرت ولی العصر امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں بادشاہ شہنشاہ شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام کے ظہور پر نور کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آذربائیجان کا حاکم فضل بن عامر کا بیٹا غرض شکار سے شہر سے باہر گیا، گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ سپاہی لاش اٹھا کے بادشاہ کے سامنے لے آئے۔ ایک لمحے کے لیے باپ بیٹے کو رویا، لیکن لمحے کے بعد اس نے اپنے وزراء کو حکم دیا کہ مجھے میرا بیٹا زندہ کر دو۔ تو وزراء نے کہا کہ مردہ زندہ کرنا تو اللہ کا کام ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی تو مردہ زندہ کرتے تھے۔ تو وزراء نے کہا کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے امر سے مردہ زندہ کرتے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یقیناً اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کر سکتے ہیں تو آج بھی کوئی موجود ہے جو مردہ زندہ کر سکتا ہے۔ مجھے اپنا بیٹا زندہ چاہیے، ورنہ میں تم سب کی گردنیں اڑا دوں گا۔ سارے وزراء خاموش ہو گئے کہ اتنے میں ایک وزیر آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ اے بادشاہ، ملک حجاز میں شہر مدینہ میں اللہ کے ایک نبی ہیں جن کا اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ اختیار رکھتے ہیں تو پھر انہیں بلاؤ۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کا کوئی جانشین ہے؟ وزیر نے کہا کہ ان کے جانشین کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، لیکن وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ علی علیہ السلام کا کوئی ولی عہد موجود ہے؟ وزیر نے کہا ہاں، مدینہ میں حسن ابن علی علیہ السلام امام زمانہ ہیں، اور وہی پیغمبر اسلام اور علی علیہ السلام کے ولی عہد ہیں اور ان کے جانشین ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ مردہ کو زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں تو انہیں آذربائیجان بلایا جائے۔ وزیر نے ہاتھ جوڑے اور کہا بادشاہ سلامت، آذربائیجان سے مدینہ کا سفر کئی دنوں کا سفر ہے۔ تیز ترین سواری پر اگر سفر کیا جائے تو 1 مہینے کی مسافت ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، تمہارے پاس 3 دن ہیں۔ اگر ان 3 دنوں میں تم حسن ابن علی کو آذربائیجان لے آئے تو میں تمہیں بخش دوں گا اور انعامات سے نوازوں گا، لیکن اگر 3 دن میں تم حسن ابن علی کو لے کر نہ آئے تو میں تمہارا گھر جلا دوں گا اور تمہارے بیوی بچوں کو قتل کروا دوں گا۔ تم جاؤ اور حسن ابن علی کو لے آؤ۔ جیسے ہی بادشاہ نے حکم دیا، تیز ترین سواری پہ یہ وزیر بیٹھا اور مدینہ کی جانب چلا۔ آذربائیجان شہر کے باہر آیا تو اسے خیال آیا کہ اتنا لمبا سفر اور اتنا جلدی کیسے طے ہو سکتا ہے۔ پھر اپنے آپ سے کہنے لگا کہ تو بھی کیا عجیب ہے، جو مردہ کو زندہ کر سکتا ہے وہ تیری مدد کو یہاں بھی تو پہنچ سکتا ہے۔ گھوڑے سے اترا، سجدے میں سر رکھا اور کہنے لگا کہ اگر آپ مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں تو میری فریاد بھی سن سکتے ہیں، آپ میری مدد کیجئے۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک گھوڑا سوار قریب آیا اور اس نے آ کے اسے کہا کہ اے وزیر، اٹھ
اور مجھے بادشاہ کے دربار لے چل۔ کہتے ہیں جیسے آواز سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ حسن ابن علی علیہ السلام ہیں۔ کہتے ہیں میں آگے آگے چلا اور حسن علیہ السلام کو لے کے میں بادشاہ کے دربار آیا۔ بادشاہ نے امام علیہ السلام کا استقبال کیا، امام علیہ السلام کو مسند پیش کی، مولا تشریف فرما ہوئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کی لاش لے آؤ۔ جیسے ہی لاش سامنے آئی تو امام حسن علیہ السلام قریب آئے اور فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ میرے اللہ کے امر سے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ بادشاہ نے جیسے اپنے بیٹے کو زندہ دیکھا تو امام علیہ السلام کے سامنے دستے ادب جوڑے اور کہنے لگا کہ یبن رسول اللہ، پہلے ہمیں کلمہ پڑھائیے۔ امام حسن علیہ السلام نے انہیں کلمہ پڑھایا اور پھر بادشاہ نے کہا کہ مولا، کائنات میں ایسی کوئی چیز نہیں جو میں آپ کے شایان شان تحفہ پیش کر سکوں۔ مہربانی کیجئے، میری ایک بیٹی ہے جس کا نام رملہ ہے، اسے اپنی کنیزی میں قبول کیجئے۔ امام حسن علیہ السلام نے قبول کیا اور اپنا عقد پڑھا اور بی بی کو لے کے امام علیہ السلام مدینہ واپس آ گئے۔ 1 سال کے بعد اللہ نے بی بی رملہ کو ایک بیٹی دی جس کا نام فروہ رکھا، اور اسی کی وجہ سے بی بی کی کنیت ام فروہ مشہور ہو گئی۔ اتنی مشہور ہوئی کہ آپ کا اسم گرامی رملہ غائب ہو گیا۔ کچھ وقت کے بعد وہ بیٹی بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک دن بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہ اداس بیٹھی تھی۔ امام حسن علیہ السلام قریب آئے اور اداسی کی وجہ پوچھی تو بی بی نے کہا کہ میں اولاد کے لیے اداس ہوں۔ اللہ نے ایک بیٹی دی اور وہ بھی واپس لے لی، اب میری گود خالی ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اچھا، ہم دعا کریں گے اور اللہ اولاد عطا کرے گا۔ بی بی میں فروہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یبن رسول اللہ، یہ کیا ہی عجب بات ہے کہ آپ مدینہ سے ایک لمحے میں آذربائیجان پہنچ کے میرے مردہ بھائی کو زندہ کر سکتے ہیں، تو مجھے ابھی اولاد عطا کر سکتے ہیں۔ کہ اتنے میں امام حسن علیہ السلام مسکرائے اور اپنا دایاں ہاتھ بی بی ام فروہ کی پیشانی پہ رکھا اور فرمایا کہ آپ حجرے میں چلی جائیں۔ بی بی فرماتی ہیں جیسے ہی میں حجرے میں گئی، سرخ، سبز اور سفید 3 انوار نے میرا طواف شروع کیا۔ جیسے ہی طواف مکمل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے پہلو میں ایک بچہ سجدے میں سر رکھ کے توحید، رسالت اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دے رہا تھا۔ میں نے بیٹے کو اٹھایا کہ اتنے میں امام حسن علیہ السلام حجرے میں تشریف لے آئے۔ امام علیہ السلام نے اپنے فرزند کو ہاتھوں پہ اٹھایا، پیشانی پہ بوسہ دیا اور مسکرا کے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا قاسم ہے۔ ایک بار پھر تمام مومنین کو، تمام عزاداروں کو بادشاہ قاسم علیہ السلام کے ظہور کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام یا علی علیہ السلام مدد۔